کہ قرآن پاک یہ کیوں کہتا ہے کہ کافر بدترین مخلوق ہیں؟ سمجھنے والی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے، کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جب ہم 1400 سال پہلے جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے عرب کے لوگوں سے مخاطب ہے، نہ کہ پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہے۔ یہ جو بات چل رہی ہے عرب کے لوگوں سے چل رہی ہے۔ عرب ملک میں جو کافر تھے وہ کافر اتنے زیادہ برے تھے، اتنے زیادہ بد اور بدترین تھے کہ اپنی ہی سگی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یتیم بچیاں جو عرب میں رہتی تھیں ان کے ساتھ اس لالچ میں نکاح کرتے تھے کہ ان کے ساتھ موج مستی کریں گے اور ان کی جائیداد کو بھی ہڑپ لیں گے۔ اتنے گندے اور غلیظ ماحول میں رہنے والے کافروں سے قرآن مخاطب تھا۔ اور یہ کافر کیسے لوگ تھے؟ حضور پر پتھر برساتے تھے، حضور کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، حضور پر لعن طعن کرتے تھے، حضور کو جادوگر کہتے تھے۔ یعنی ان کے اندر انسانیت والا کوئی بھی ایک عمل نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ زنا خور تھے، شرابی تھے، مکار تھے، عیار تھے، دھوکے باز تھے، فراڈی تھے۔ صرف ایسے لوگوں کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ قرآن پاک نے پوری دنیا کے کافروں کے لیے نہیں کہا کہ ہر طریقے کے کافر بدترین لوگ ہیں۔ صاف انداز میں ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک نے تمام جاہلوں کو نہیں کہا، تمام کافروں کو نہیں کہا ہے بدترین مخلوق۔ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جس طریقے سے کل ہمارے دیش میں مسٹر پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے آٹے پر ٹیکس لگایا ہے، دہی پر، پنیر پر ٹیکس لگایا ہے۔ اب اگر میں مائک پر پبلک کے سامنے یہ کہہ دوں کہ پردھان منتری بہت برا ہے، پردھان منتری ایک برا شخص ہے، اس نے آٹے پر ٹیکس لگا دیا اور دہی پر ٹیکس لگا دیا، کیا انڈیا کے پرائم منسٹر کو چھوڑ کر دوسرے دیش کا کوئی پرائم منسٹر اس بات پر ٹپڑی کرے گا کہ میرے بارے میں برا کہا ہے، میں بھی پردھان منتری ہوں؟ اس لیے نہیں کہے گا کہ جو انڈیا کو چھوڑ کر جتنے پردھان منتری ہیں ان کے اندر اتنی عقل ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کہی جا رہی ہے، کس موقع پر کہی جا رہی ہے، کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے، کس بات کے بدلے میں کہی جا رہی ہے۔ جن کے اندر عقل ہوتی ہے، عقل سلیم ہوتی ہے، بہترین عقل ہوتی ہے، وہ بات کے مطلب کو، مقصد کو، کانٹیکسٹ کو، پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور بھاپ لیتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر تمام کافروں کو برا کہا گیا ہوتا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر ادباً کھڑے کیوں ہو جاتے؟ اگر تمام کافروں کو برا کہا گیا ہوتا، بدترین مخلوق، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو چاہے وہ ہندو ہو؟ اگر اسلام تمام کافروں کو برا سمجھتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیوں کہتے کہ ایک انسان، ایک مسلمان نہیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک کسی انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اگر تمام کافروں کو بدترین مخلوق کہا گیا ہوتا تو میرے پیارے ہندو بھائیوں اور ساحل مرتد، آپ غور کریں اس بات پر کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیوں کہتے کہ تمہارے لیے کھانا حرام ہے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ مسلمان پڑوسی بھوکا ہے، اب وہ چاہے کرسچین ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے صرف ان کافروں کو برا کہا ہے جن کے اعمال برے تھے، جو انسانیت کے لیے خطرہ تھے، جو انسانیت جن کے اندر نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسی نیم کو فالو کرتے ہوئے تمام مسلم کنٹریز میں ہندو بھائیوں کی، انہی کافروں کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، اور تمام انڈینز کافر ہندو بھائی مسلم کنٹری میں روزگار حاصل کر رہے ہیں، ان کے ہاں جاب حاصل کر رہے ہیں۔ نہ انہیں زبردستی نماز پڑھائی جاتی ہے، نہ ان کی گردن پر تلوار رکھی جاتی ہے، نہ انہیں پریشان کیا جاتا ہے، بلکہ انہیں روزگار مہیا کرایا جاتا ہے۔ شاید آپ تمام لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔